میں نے آنے ان کو دے دیا. ان کے لیے بھی میں نے انتظام کیا چائے پانی کا. لیکن جو ان کے ساتھ 2 مرد آئے تھے انہوں نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی اور لوٹی بھی گئی. مطلب آپ اس کا قصوروار مجھے ٹھہرا رہی ہو؟ اس عورت کو آپ ہی لے کے آئے تھے نا میرے گھر, اور اس کی وجہ سے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. کھڑا کیے, ان کو بھی آپ نے موبائل دیے, اس کا مقصد کیا؟ آپ چاہتے کیا ہوں ابھی؟ دیکھیں جو بھی میرے ساتھ ہوا اس میں کافی حد تک ذمہ دار آپ بھی ہیں کہ آپ نہیں, میں کیسے, دیکھو آپ مجھے بتائیں اس کی ذمہ دار میں کیسے ہوا؟ میں نے تو آپ کے ساتھ ہیلپ کیا ہے, میں نے تو آپ کے گھر پہ اس کو اس لیے لے کر آیا کہ وہ آپ کے لیے پارلر کا کام کھولنا چاہتی ہیں. کیا کروں یار میں اس کا, تو میں, آپ مجھے بتائیں کہ میں, دیکھو جو آپ بات کر رہی ہے غلط ہے. یہ بات ٹھیک ہے, میں نے جو آپ کو کہا ہونا وہی ہے. خیر آپ یہ موبائل بند کریں, ان کو بولیں. موبائل نہیں بند ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دکلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دکلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کا. ناظرین, کچھ دنوں پہلے میں نے اس بہن کا ویڈیو بنایا تھا, وہ آپ لوگ ملاحظہ کریں. بس ہاسٹس کی میں نے, بس ہاسٹس تھی. بس اب بھی ہو کہ نہیں چھوڑ دیے آپ نے؟ نہیں چھوڑ دیا میں نے. تو بس ہاسٹس کیوں چھوڑ دیا آپ نے, وجہ؟ اس میں جب کنڈکٹری کرتے تھے لوگوں کو, جو کسٹمرس ہوتے تھے انہیں کبھی پانی پکڑانا پڑ جاتا تھا, کبھی کچھ پکڑانا پڑ جاتا تھا, تو اس میں بھی وہی کہ لوگ چھیڑتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے ادھر ادھر, گندے گندے کامنٹ پاس کرتے تھے. تو اس وجہ سے جب ہم نے اپنے مینیجر سے بات کی کہ ایسے ایسے کسٹمر کرتے ہیں ہمارے ساتھ, تو انہوں نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی بجائے ہمیں الٹا کہا کہ اگر آپ لوگوں کو یہاں جاب کرنی ہے تو یہ سب برداشت کرنا پڑے گا. کر سکتی ہیں. میرے ہاتھ میں ایک ہنر ہے کہ مجھے بیوٹیشن کا شوق تھا اور وہ میں نے سیکھا بھی ہوا. اچھا. تو اگر اس کے حوالے سے میں چھوٹا موٹا اپنا گھر میں ہی پارلر کھولنا چاہتی ہوں کہ گھر میں بیٹھ کے عزت سے روٹی کما لوں. یہ آپ لوگوں نے دیکھا. اس میں اس بہن نے بات کی تھی کہ مجھے پارلر کا کام کرنی ہے, اور یہ بس کنڈکٹری کا کام کرتی تھی, ہاسپٹلوں سے, کنڈکٹری سے, گھروں سے. یہ بیزار ہو کے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا. حالانکہ یہ پھر جب کیمرے پہ آئی, آپ لوگ بتاتے ہیں نا مجھے کہ یار مجھے اس لڑکی کا نمبر دو, مجھے اس عورت کا نمبر دو, مجھے اس گرانے کا نمبر دو. اس نمبر دینے کی میں نے کسی مرد کو نمبر نہیں دیا, میں نے کسی کو بھی نمبر نہیں دیا. ایک آنٹی تھی وہ میرے پاس, اس نے مجھے اسی آفس میں آئی اور اس نے مجھے کہا کہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے اس سے میں نے اس کو میں نے پارلر کا کام سکھانا ہے. میں نے اس پہ بھروسہ کیا, اس عورت پر. اس کے بعد جو ہوا, ایک تھوڑے, جیسے تھمبنیل پر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک تھوڑے آٹے پر اس کی عزت لوٹی. کیسے, ان سے جاننا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ جو ہوا اس پہ تو بات کریں گے. جو میں نے آپ کی ویڈیو بنائی اور میں نے آپ کو اس ٹائم بھی بولا کہ آپ ویڈیو نہ بنائیں, آپ کوئی ایسا روزگار سٹارٹ کریں, تو پھر آپ نے ہماری بات بھی نہیں مانی, آپ نے ویڈیو بھی بنائی, تو اس کا صلہ آپ کو یہی ملے. اب مجھے بتائیں کہ جس عورت نے آپ کے ساتھ یہ رویہ کیے ہیں اس کو میں نے آپ کے گھر لے کر آئے پہلی دفعہ, اور جب میں ان سے واپس آیا اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلے دن تو جب آپ اس کو میرے گھر لے کے آئے تھے, آپ نے کہا کہ یہ کام سکھانا چاہتی ہیں پارلر کا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں سیکھ لوں گی. آپ اس کو چھوڑ کے عورت کو چلے گئے. اس کے بعد بھی انہوں نے یہ باتیں کی کہ میں کام سکھاؤں گی, آپ کا گھر نہیں. جب پہلی دفعہ میں نے ان کو آپ کے گھر لے کر آئی, اس عورت کو میں نے آپ کو گھر لے کر آئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے دن وہ آئی تھی. جب آپ چلے گئے تھے اس کے دوسرے دن بھی وہ آئی تھی. دوسرے دن جب آئی تو کوئی کام, جیسے اس نے مجھے کہا کہ میں ان کو پارلر کا کام دینا چاہتی ہوں. اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرے دن بھی انہوں نے کام نہیں مجھے سکھایا, آئی ہیں گھر, تو انہوں نے یہی کہا, ان کے ساتھ ایک مرد تھا. تو دوسرے دن اس کے ساتھ مرد آیا تھا. اچھا. تو کہہ رہے تھے کہ یہ مرد ہیں جو لڑکیوں کو, عورتوں کو کام سکھاتے ہیں پارلر کا. اچھا. تو میں نے چائے وغیرہ بنائی, ان سے باتیں وغیرہ کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کام سکھائیں گے, آپ کو سارا پراپر کام آ جائے گا. اچھا آپ مجھے بتائیں, آپ کے آنکھوں میں آنسو کس بات پر آ رہے ہیں؟ حادثہ ہی اتنا بڑا پیش آیا. حادثہ اتنا بڑا پیش آیا آپ کے ساتھ؟ دوسرے دن تو خیر کچھ نہیں ہوا تھا, سارا کچھ نارمل تھا, وہ چلے گئے. اچھا.
مجھے لگا کام سکھائیں گے, وہ دوسرے دن کہہ کے بھی گئے کہ آپ کو کام بھی سکھائیں گے, آپ کی مالی مدد بھی کریں گے, آپ کو راشن دیں گے, سارا کچھ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن وہ چلے گئے. تیسرے دن یہ حادثہ پیش آیا جب وہ گھر آئے. دوپہر کے ٹائم آیا, ساتھ وہی مرد تھا اس عورت کے. تو راشن دیا, ایک آٹے کا توڑا تھا اور بھی باقی راشن کی چیزیں تھیں. کہ راشن پہلے تو میں بہت اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے کسی طریقے سے میری سن لیا. آپ کو بھی میں نے بہت دعائیں دی کہ آپ کی وجہ سے میری سنی گئی ہے. لیکن جب وہ آئے تو تب بھی میں نے چائے وغیرہ ان کو پلائی, پانی وغیرہ پلایا. تو انہوں نے کہا کل سے آپ کا کام سٹارٹ ہو جائے گا, آپ کو ہم کل پارلر وغیرہ دکھائیں گے, آپ کو سارا کام وغیرہ کروائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ راشن وغیرہ دے کے چلے گئے دونوں, عورت اور مرد. رات کو 10 بجے تھے, میں اپنے بچوں کو سلا کے تم بیٹھی ہی ہوئی تھی, میں بھی خود سونے لگی تھی. 10 بجے دروازہ کھٹکھٹایا. پوچھا میں نے کون ہے, تو آواز سے مجھے پہچانے نہیں گئی کہ وہی ہے. دروازہ میں نے کھولا, 7 عورت تھی اور وہی مرد تھا, لیکن اس کے ساتھ 2 اور مرد تھے. 2 اور بھی مرد تھے اس کے ساتھ؟ 2 اور بھی مرد تھے. پہلے تو میں نے آنے کی اجازت نہیں دی کہ رات کا ٹائم ہے کیسے, پر انہوں نے کہا کہ نہیں کام وغیرہ سکھانا ہے, انہوں نے گھر دیکھنا ہے, یہ ہمیں پیسے وغیرہ دے رہے ہیں آپ کے پارلر کھولنے کے لیے, یہ وہ. میں نے آنے ان کو دے دیا. ان کے لیے بھی میں نے انتظام کیا چائے پانی کا. لیکن جو ان کے ساتھ 2 مرد آئے تھے, انہوں نے میری عزت لوٹنے کی کوشش کی اور لوٹی بھی گئی. آپ جب وہ آپ کے ساتھ اس طرح واقعات کر رہے تھے یا آپ کی عزت لوٹ رہے تھے تو کوئی چیخی چلائی نہیں آپ؟ انہوں نے میرا منہ باندھا ہوا تھا, ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے. کیسے چیختی چلاتی؟ گھر میں میرے ماں باپ نہیں تھے, وہ کہیں گئے ہوئے تھے. گھر میں اکیلی اپنے بچوں کے ساتھ تھی. بچے میرے اٹھ گئے لیکن وہ کمرے میں بند تھے. اور اس عورت کو اتنی حیا نہیں آئی, پاس کھڑی عورت کی عزت لٹوا رہی ہے. FIR درج کروائیں آپ لوگوں نے؟ نہیں, ہم غریب گھرانے سے ہیں, بدنامی ہماری ہی ہونی تھی. پہلی بار تو غلطی میں نے کی کہ میں آپ کے چینل پہ اس طرح آئی اور میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. تو اب کیوں آئی ہو؟ آپ کہہ رہی ہو کہ نا کہ بدنامی ہماری ہے. اب بھی تو جب آپ دنیا کے سامنے آئی ہو ابھی بھی تو آپ کی بدنامی ہو رہی ہے. پر دنیا کو پتہ چلنا چاہیے, ایسے کسی پہ منہ اٹھا کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. مطلب آپ اس کا قصوروار مجھے ٹھہرا رہی ہو؟ اس عورت کو آپ ہی لے کے آئے تھے نا میرے گھر, اور اس کی وجہ سے ہی میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. میں نے تو اس کو آپ کے گھر لے کر آیا تھا, یہ میں مانتا ہوں, لیکن کیا کروں, جب کسی فیملی کی ویڈیو آتے ہیں تو مجھے کالے آتے ہیں کہ آپ مجھے اس گھر کا ایڈریس دو, آپ مجھے اس گھر کا پتہ دو. جب میں نہیں دیتا ہوں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی دغا بازی ہے. اور جب میں نے تو اس عورت پر اس لیے بھروسہ کیا, اب وہ اتنی شاطر تھی کہ وہ میرے آفس یہاں پر آئی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس عورت نے مجھے نمبر کیوں نہیں دیا, نہ میں نے ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا. اچھا مجھے بتائیں اس کا کوئی فون نمبر وغیرہ, کیونکہ میں نے تو یہاں پر آئی تھی جیسے ابھی آپ آئی ہو, ویسے وہ آئی ہو کہتے کہ مجھے ویڈیو دکھائی کہ مجھے ان کے گھر پہ لے کے جائیں. کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا؟ مجھے بھی انہوں نے نمبر نہیں دیا, وہ ڈائریکٹ گھر پہ ہی آتی تھی اور 3 دنوں میں ہی یہ سب کچھ ہوا. نہ انہوں نے میرے سے نمبر لیا میرا, نہ اپنا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم گھر آ جایا کریں گے, آپ گھر سے لے جایا کریں گے, سکھا دیا کریں گے کام وغیرہ. پر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. اچھا مطلب اب مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی بھی مجھے فون کرتے ہیں کہ یار آپ مجھے اس عورت کا نمبر دو, آپ مجھے اس فیملی کا نمبر دو, آپ مجھے اس خاندان کا نمبر دو, تو آگے سے میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میرے پاس نہیں ہے. لیکن ایک عورت ہو کے کہ میرے یہاں تک آئی, اچھی خاصی بن کے اپنے ساتھ کچھ 2-3 لڑکیوں کو اور بھی لے کر آئی تھی. میں نے بولا کہ یہ ڈونر ہے, ایز اے ڈونر یہ عورت آئی ہیں. اس کو میں نے اس کے گھر پہ لے کر گیا, اس کے گھر پہ چھوڑ دیا کہ چلو ان کو پارلر کا کام سکھائے گی. لیکن آج جب یہ آئی تو اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا, اور غلطی اس کی یہ ہے کہ اس نے FIR درج کیوں نہیں کروائی. اب یہ مجھے ہی ٹھہروا رہی ہے کہ یہ سب کچھ آپ ہی نے کیا ہے. میں کیا کروں تو کیا کروں؟ کوئی ڈونر مجھے کہے کہ مجھے اس فیملی کا نمبر دے,
اس کو میں نمبر کے بجائے اس کو بولتا کہ میرے پاس نمبر نہیں ہے. لیکن یہ ایک عورت ہو کے میں نے ان کے گھر پہ لے کر گئی, یہ غلطی میں تسلیم کرتا ہوں, لیکن میری غلطی بھی تو نہیں ہے, میں کیا کروں. ابھی یہاں پر آئی ہیں, یہاں پر جو ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی جمع ہوئے تھے, اس نے شور بھی مچا یہاں پر, میں نے اس کی عزت کی, میں نے ان کو بولا چلو آپ مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ کہتی ہے کہ یہ بات آپ نے کیمرے پہ کرنی ہے, اور اس نے یہاں پر دوسرا اس کے ساتھ جو 2-3 اور لڑکیاں ہیں انہوں نے موبائل بھی رکھے ہوئے کہ اگر آپ نے یہ بات کٹوائی تو ہم اسی موبائل کی ویڈیو ہم وائرل کریں گے. میں بھی مجبور ہوں یہاں پر. آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ یہاں پر آ کے اتنی ہنگامہ کھڑا کیے ہیں آپ نے, ایک دوسرے آپ نے ان لڑکیوں کو بھی سامنے کھڑا کیے ہیں, ان کو بھی آپ نے موبائل دیے. اس کا مقصد کیا ہے, آپ چاہتے کیا ہوں؟ ابھی دیکھیں جو بھی میرے ساتھ ہوا اس میں کافی حد تک ذمہ دار آپ ہیں کہ آپ نہیں, میں کیسے, دیکھو آپ مجھے بتائیں اس کی ذمہ دار میں کیسے ہوا. میں نے تو آپ کے ساتھ ہیلپ کیا ہے, میں نے تو آپ کے گھر پہ اس کو اس لیے لے کر آیا کہ وہ آپ کے لیے پارلر کا کام کھولنا چاہتی ہیں. میں نے تو آج تک 600 سے زیادہ ویڈیوز بنائے, کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, تو اس کی ذمہ دار میں کیسے ٹھہروا رہی ہوں؟ آپ نے FIR کے بجائے میرے آفس میں آ کے یہاں ہنگامہ کھڑے کرتے, تو اس کا میں کیا ذمہ دار لوں؟ اس عورت کا آپ کو بھی جانچ پڑتال کرنی چاہیے تھی. نہ آپ کے پاس اس کا نمبر, نہ آپ کے پاس اس کا کوئی ایڈریس, نہ کوئی ایویڈنس کہ وہ آئی بھی تھی نہیں, میرے ساتھ یہ ہوا بھی تھا کہ نہیں. اور FIR میں کیسے کٹواتی؟ پہلے بھی میں نے جب آپ کے چینل پہ ویڈیو کی تھی سب کے سامنے کی تھی, سب کو تھا کہ یہ مجبور ہے اس وجہ سے وہ عورت آئی تھی. تو میں چاہتی ہوں جو اس مجبوری کا میرا فائدہ اٹھایا گیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے. تو میں کیا, آپ مجھے بتائیں کہ تاکہ میں ایسا کوئی آپ کے لیے کیس کروں, وکیل رکھوں, کوئی, آپ مجھے بتائیں اس میں اتنے دن گزر گئے, میں گھر سے لاہور آتے ہمارا اور آپ کا رابطہ میں کم از کم کچھ دن گزر گئے, اب میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ FIR کروانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس عورت نے پکڑی نہیں جانا, کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس. دوسری بات اس کا یہی حل ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں. کیا شادی؟ ہاں جی. میں کیوں شادی کروں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا نا. میں تو اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. نہیں تو اس کا میں کیوں شادی آپ کے ساتھ کروں, اس کا وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی وجہ سے آپ اس عورت کو میرے گھر لائے تھے, اس کی وجہ سے میری عزت لوٹی گئی. تو میں کہیں اور بھی شادی نہیں کر سکتی کیونکہ سب پوری دنیا دیکھ رہی ہے مجھے یہاں. آپ یہ موبائل بند کریں. موبائل نہیں بند کرنا. کیوں؟ موبائل نہیں بند ہوگا. اگر آپ نے یہ کاٹی بات تو میں خود وائرل کروں گی اس بات کو. جب تک میرا فیصلہ آپ کوئی نہیں کر لیتے میں اپنے بچوں کو لے کے ہی بیٹھی ہوں. مطلب اگر میں شادی نہ کروں یا آپ یہاں سے نہیں جاؤ گے تو اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ میرا کوئی فیصلہ کریں. میں نے جو آپ کے ساتھ میں نے آپ کی ہیلپ کی ہے تو اس کا صلہ آپ مجھے یہ دے رہی ہو کہ آپ یہاں سے نہیں جاؤ گے, آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ آپ مجھ سے شادی کرو. جب تک میں ایسا وہ سب نہیں ہوا تھا میں آپ کے بہت شکر گزار تھی کہ آپ اللہ کا وسیلہ بن کے آئے میرے لیے. لیکن سب سے بڑی غلطی اس میں آپ کی بھی تھی کہ آپ میرے پاس آئے, میں آپ کے پاس آئی آپ کے چینل پہ اپنا دکھانے کے لیے کہ میری کسی طریقے سے مدد کی جائے. تو اس میں آپ میرے سے زیادہ قصوروار ہیں کہ آپ اس عورت کو بنا جانچ پڑتال کے میرے گھر لے کے آئے. تو میں کیسے بنا جانچ پڑتا کہ وہ میرے جیسے ابھی آپ میرے آفس آئی ہیں ویسے وہ بھی میرے آفس آئی ہیں, میں تو اللہ کا نام لے کے اس کو آپ کے گھر پہ چھوڑ کے آیا ہوں, تو اس کا تو میں اب آپ مجھے کیا کروں یار, میں اس کا تو میں آپ مجھے بتائیں کہ میں دیکھو جو آپ بات کر رہی ہے غلط ہے. یہ بات ٹھیک ہے, میں نے جو آپ کو کہا ہونا وہی ہے. خیر آپ یہ موبائل بند کریں, ان کو بولیں. موبائل نہیں بند ہوگا. اب آپ کو فیصلہ کریں گے تو میں یہاں سے جاؤں گی. آپ ان کو بولو موبائل بند کرے, پھر فیصلہ کرتے ہیں میں اور آپ. نہیں, جو فیصلہ ہونا سامنے ہوگا, سب کے سامنے. پہلے بھی سب کے سامنے آ کے میں نے آپ سے مدد کی اپیل کی تھی, جو کہ میرے لیے بہت برا حادثہ پیش ہے. اب جو فیصلہ ہوگا سب کے سامنے ہوگا. میں فیصلہ کرتا ہوں آپ سے, آپ موبائل بند کریں. نہیں, موبائل نہیں بند ہوگا نا. ہم کون سا لائیو چلوا رہے ہیں؟ اگر آپ یہ بات ہماری کاٹیں گے تو میں اس کو وائرل کروں گی, ہر جگہ کروں گی.
دیکھو ایک تو آپ نے یہاں پر اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہے, لوگوں کو اکٹھے نہیں کیا, آپ بتائیں میرا ہنگامہ کرنا نہیں بنتا, اتنا سب کچھ میرے ساتھ ہوا. تو اس میں میری غلطی تھی؟ نہیں آپ کہیں آپ ہی غلطی نہیں تھی. تو میری کیا غلطی تھی؟ میں تو اس کو آپ کے گھر لے کر آیا کہ آپ کا ہیلپ ہو جائیں, تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ کا کام بنتا ہے نا اس عورت کو ڈھونڈے کہ کہاں سے آئی تھی وہ, اور اس نے یہ سب کچھ کیوں کروایا میرے ساتھ, اسے ذرا شرم نہیں آئی؟ اب آپ کوئی فیصلہ کریں. آپ ان کو بولو موبائل بند کر دیں, ہم فیصلہ کرتے ہیں. ان کو بولو موبائل بند کر. نہیں, موبائل سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ موبائل آپ بھی تو کریں گے نا. میں تو آپ کی وجہ سے, آپ نے گھر سے آ کے ہی پورے آفس میں موبائل رکھے ہوئے, تو میں مجبوری سے میں نے کیمرہ اٹھائے. اب آپ کہہ رہے ہو کہ میری ویڈیو کیمرے پہ بنائے اور پوری دنیا کو وائرل کرے, یہ تو بھی آپ بلیک میلنگ کر رہی دنیا بھی ہو. فیصلہ کرے گی نا. یہ تو آپ میرے کو بلیک میل کر رہی ہو نا, کہ یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کرنی ہے, اسی طرح میں نے اپلوڈ کرنی ہے. اس میں کیا ہے آپ کو؟ اپلوڈ اس طرح کروں گے اگر آپ یہ میری بات نہیں مانیں گے, اور جو سب باتیں ہیں وہ کیمرے پہ نہیں چلیں گی. دیکھو یہ تو آپ بلیک میلنگ کر رہی ہو میرا, یہ غلط ہے نا. لیکن دیکھو میں لوگوں کے ساتھ ہیلپ کروں, آپ اس طرح کریے, یہ کام غلط ہے آپ کا. کام غلط نہیں ہے, کام ٹھیک ہے, یہ آپ کو پوری دنیا بھی بتا سکتی ہے. چلے فیصلہ کرتے ہیں, موبائل بند کریں. ان کو میں کیمرہ بند کروں تو آپ موبائل کرو, ہم فیصلہ کرتے ہیں. ان کو بولو موبائل. فیصلہ ہوگا تو میں یہاں سے جاؤں گی, اس سے پہلے نہیں جاؤں گا. چلے وہ تو بعد کی بات ہے, لیکن ان کو بولو موبائل بند کریں. میں کیمرہ بند کرتا ہوں, ان کو بول آپ کیمرہ بند کریں.